ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ، نبی توبہ، نذیر بشیر، سراج منیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ المؤمنون کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی رحمت، عنایت، فضل اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اپنی رحمت کے ساتھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا، سعادتوں کا مہینہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک اپنے خاص فضل کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک میں جتنی عبادات اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور وہ پروردگار اپنی رحمت سے آئندہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہماری قسمت میں لکھے اور ہمارے نصیب میں کرے، اور وہ پروردگار بار بار رمضان المبارک کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل جو ہم نے اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے انجام دیے، ان کی حفاظت جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے، ان کی فکر اور ان کی تمام تر کوشش جو ہے وہ اس طرف لگی ہوتی تھی کہ کوئی نیک عمل ہو گیا ہے تو اب درجہ قبولیت تک جو ہے وہ یہ پہنچ جائے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ ایک نوجوان وہ ایک جلاحے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے اس طرح کی چادر چاہیے۔ اچھی سی چادر اس نے ڈیزائن بتایا، رنگ، کلر، سب کچھ اس نے بتایا، اور وہ بڑا اللہ والا تھا، نیک بھی تھا، چادریں بنانے والا۔ اس نے پورے ایک ہفتے کی محنت اور کوشش کے بعد جتنی اس سے ہو سکتی تھی اس نے اتنی خوبصورت چادر جو ہے وہ تیار کی۔ وہ نوجوان آیا، اس نے چادر کو دیکھا، چادر کو الٹا پلٹا، اس کے اندر کئی ایک نقص جو ہیں وہ اس کو نظر آئے، اور وہ کہنے لگا کہ بابا جان معذرت، میں یہ چادر جو ہے وہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ بزرگ جو تھے اللہ والے وہ رونا شروع ہو گئے، وہ زاروں کی تار رو رہے ہیں اور ان کے آنسو گر رہے ہیں۔ اس نوجوان کو ترس آ گیا، اس نے سمجھا شاید یہ غریب آدمی ہے، اس نے اتنی لاگت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اور اب اس بات پہ پریشان ہے کہ میری ساری محنت ضائع گئی، اب چادر تو لینے والا لے نہیں رہا، خرید نہیں رہا۔ تو وہ کہنے لگا بابا جان آپ اتنا نہ روئیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں آپ کی چادر لے لیتا ہوں، آپ کو اس کی اجرت بھی ادا کر دیتا ہوں، لیکن یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو تھے نا وہ کہنے لگے بیٹا مجھے چادر جو ہے واپس کرنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے یہ فکر نہیں لائق ہے کہ میری محنت جو ہے 7 دن کی وہ ضائع ہوگی، میری سوچ اور میری فکر تو کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ میں تو یہ سوچنے لگ گیا اس لمحے کہ میں نے 7 دن کی محنت کے بعد
پوری کوشش کے بعد سب سے جو اعلیٰ چادر تیار کر سکتا تھا میں نے وہ کی ہے، تو میری 7 دن کی محنت ایک انسان کو پسند نہیں آئی، اس نے واپس کر دی ہے۔ اگر میری زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ نے واپس کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، چادر کے واپس ہونے کا مجھے جو ہے نا وہ غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ ایک انسان کو میری چادر پسند نہیں آئی، میری محنت پسند نہیں آئی، تو اگر کل قیامت کو اللہ نے میری نیکیوں کو رد کر دیا اور اس نے کہا کہ تیری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچ اللہ والوں کی، یہ فکر اور یہ تفکر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے کہا نا کہ زمین و آسمان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ سوچ اور فکر رکھنے والا بندہ ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو یاد رکھتا ہے، ہر واقعہ اس کے ساتھ جو پیش آتا ہے وہ اس میں سے آخرت کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اس کو حادثہ پیش آئے وہ تب بھی سوچتا ہے، اس کو کوئی خوشی مل جائے وہ تب بھی آخرت کے بارے میں سوچ لیتا ہے، اس کے سامنے کچھ واقعہ ہو جائے وہ اس سے بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے۔ اصل میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑے عظیم محدث ماک ابن حرب رحمہ اللہ، سیاستہ کے بہت بڑے راوی اور محدث ہیں، یہ نماز اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کا ایک شاگرد جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آیا۔ جب وہ گھر پہنچا دیکھا کہ استاد محترم جو ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ شاگرد بیٹھ گیا ان کے نماز پڑھنے کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی آہوزاری کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی بہترین ادائیگی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی کہ شاگرد بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ میری تو ساری زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے، جتنی خوبصورت نماز انہوں نے پڑھی ہے میری تو ساری زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے۔ جب نماز سے سلام انہوں نے پھیرا تو دیکھا ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، جنہوں نے اتنی خوبصورت نماز پڑھی ہے ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے واضح اثرات تھے کہ شاید استاد محترم کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا استاد جی خیر ہے، اس طرح اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ استاد محترم جو اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا میں جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو ایک غم میرے کلیجے کو پھاڑنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فکر جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یا نیکی کر لینا اتنا ہی نہیں ہے، ہم تو نیکی کر کے بے باک ہو جاتے ہیں نا، دلیر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیا ہم نے۔ اللہ والے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ ما آتوا وقلوبہم واجلۃ، والذین یؤتون، وہ دیتے ہیں اللہ کو، ما آتوا جو انہوں نے دینا ہے، وقلوبہم واجلۃ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ وہ اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی جان کی طرف سے جس قدر زیادہ نیکی کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ خوبصورت نیکی کر سکتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہوں نے کل قیامت کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان کے اعمال بھی پیش ہونے ہیں، پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو ان کو اس آیت کی سمجھ نہ آئی، اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ تو کہتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل ڈرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یشربون الخمر ویزنون ویقتلون، فرمایا کہ جو زنا کرتے ہیں ان کا ذکر ہے، جو شرابیں پیتے ہیں ان کا ذکر ہے، جو قتل و غارت کرتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ یہ اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل ڈرتے ہیں۔ فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس آیت سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اس آیت سے وہ مراد ہیں الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخشون ان لا یتقبل لہم
فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقے کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی اور الارم ہے، اور وہ یہ ہے کہ خطرناک ڈاکو جو ہے نا وہ دندناتا پھرتا ہے، اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ خطرناک ڈاکو جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے، عید کی رات سے وہ رہا ہوا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ کیا وہ مال و متاع لوٹے گا؟ کیا ہماری تجوریوں کے تالے توڑے گا؟ کیا ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ چھین کے لے جائے گا؟ نہیں، اس کو مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو بینک بیلنس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ تمہاری گاڑی چوری نہیں کرے گا، وہ تمہارے مکان کو ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے امان کے اوپر، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے نیک اعمال کے اوپر۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن پاک کہتا ہے شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ ہماری بڑی غفلت ہے کہ ہم اس دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے۔ اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، اس کو روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو ہمارے جائیدادوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی اصل قیمتی چیز کیا ہے۔ ان کی قیمتی چیز ان کا ایمان ہے، وہ ایمانوں کے اوپر ڈاکے ڈالے گا، اور وہ مال و متاع کے اوپر نہیں بلکہ وہ نیک اعمال کے اوپر ڈاکے ڈالے گا، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے تو یہ ایمان سے ہی جاتے رہیں، اور اگر ایمان سے نہ جائیں تو کم از کم ان کے پلے میں کوئی نیک اعمال جو ہے وہ باقی نہ بچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ آیات میں فرماتے ہیں ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا یشرکون۔ ایمان والے ایمان پہ پکے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ سب سے پہلا ڈاکہ اس ڈاکو کا کیا ہوگا کہ یہ ہم سے شرک کروائے گا۔ اس کا معاملہ بڑا صاف ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ شرک کر لے ایک ذرے کے برابر بھی، نیکیاں تو کیا پوری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی اور یہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے اگر وہ شرک کرانے کے اندر کامیاب ہو جائے تو اس کو باقی محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے زیادہ تیری میری زندگی کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال افعال اقوال کے اندر، ہمارے شب و روز کے اندر کوئی شرکیہ عمل جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے، کہیں شرک کے مرتکب ہم نہ ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو میں بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں کا ایمان اور زیور ہے، ان سب کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیو دعا کس سے کرنی ہے؟ صرف اللہ کی ذات سے۔ محبت انبیاء سے ہے، محبت اولیاء سے ہے، محبت صحابہ کرام سے ہے، ان کا احترام ہے، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر محبت کے جذبات رکھنا یہ اصل ایمان ہے۔ لیکن بھائیو دعا کس سے کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ سے کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، فاتح خیبر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، لیکن میرے بھائیوں مشکل کشا صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہیں، لیکن غوث اعظم صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی۔ قول و فعل کے اندر، اعمال کے اندر کوئی شرکیہ عمل نہ داخل ہو جائے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے پلے کو نہ باندھ لیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر خوشی میں ہر غمی میں ایک ہی ذات ہے جس کے دامن کو تھامنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اعمال کے اندر شرک داخل کرتا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر وہ بدعت کے جراثیم جو ہیں وہ داخل کرتا ہے۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے نہیں کیے۔
یہ بڑی اصل اور اصول ہے، پوری عبادات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لوگوں تم نے ذرے کے برابر نیکی کرنی ہے یا پہاڑ کے برابر نیکی کرنی ہے، نیکی وہی قبول ہوگی جو میرے پیارے محبوب کے نقش قدم پر ہوگی، جو سنت کے مطابق ہوگی، جو میرے محبوب کے عمل کے مطابق ہوگی، وہی نیکی ہوگی، دوسری نیکی تو ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اتباع کرنا، اللہ کی پیروی کرنا اور پیارے حبیب کی پیروی کرنا، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہے، ہر وہ عمل جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہے، وہ عمل نہیں ہے بلکہ وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اور تیسرا حملہ اس کا جو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ایمان بھی بچا لے، شرک بھی نہ کرے، نیکی کی طرف آ بھی جائے، مسجد میں آ گیا، جبر کر کے اپنے آپ پر کنٹرول کر کے نفس کو مار کر وہ مسجد کے اندر آ گیا، اب اس کا تیسرا حملہ کیا ہے؟ اس کا تیسرا حملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح نیکی کرے کہ اس کی نیکی باقی نہ رہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ آپ کے سامنے مسجد نبوی میں صحابی رسول ہیں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، آپ تشریف فرمایا، آپ نے بلایا اس کو، بلا کے آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ناقص ہے، تم نے پڑھی تو ہے لیکن ثواب پورا نہیں ہوگا، نہیں، لم یصلی، یہ لم فعل مضارع پہ آتا ہے تو نفی تاکید کی ماضی کے اندر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز سرے سے پڑھی کوئی نہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور سرے سے کوئی نماز ہی نہ ہو۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الرجل لا یصلی 60، فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ سَجْدَةً، اور اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فکر کرنے کی بات ہے، اس نے نماز پڑھی تھی لیکن کہا کہ نماز تو نے نہیں پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، آیا اس نے اللہ اکبر سنا اور رکوع کیا اور سجدہ کیا، پھر اٹھا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر پڑھتا ہے، پھر آپ اس کو یہی کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری بار پڑھتا ہے، آپ پھر فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ علمنی، اللہ کے پیارے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے، آپ مجھے سمجھا دیں کہ نماز میں کیا غلطی ہے۔ پھر آپ نے اس کو سمجھایا ہے کہ تو قیام کر، اتنا قیام کر حتیٰ تطمئن قلبک، یہاں تک کہ تیرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی میں نے قیام کیا ہے۔ پھر تو رکوع کے اندر جا، پھر اتنا رکوع کر کہ تیرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے رکوع کر لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تو سجدے کے اندر جا، اتنا سجدہ کر، یہ نہیں ہے کہ پیشانی زمین پہ لگائی پھر اٹھے، پھر لگائی پھر اٹھے، اس کو تو آپ نے کہا کہ کوے کے ٹھونگے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ اتنا سجدہ کر کہ پھر تیرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ تو نے سجدہ کیا ہے۔ یار جس مالک کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے اس کو کچھ کہہ تو لیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، دل کے جذبات ہوں کہ میرے اللہ میں اقرار کرتا ہوں اس کائنات میں تجھ سے زیادہ پاک ذات کوئی نہیں۔ بندے کے دل کو کوئی سرور تو ہو، کوئی پتہ تو چلے کہ نماز کے اندر ہے۔ اگر ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شعور ہی نہیں ہے اور اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ کوئی رکن ہی پورا نہیں ہوتا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ اس کا چوتھا وار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نمازوں کو بہتر بنائیں جی، نماز دل کے ساتھ پڑھا کریں، نماز محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ نماز تو اللہ کے در کے اندر حاضری ہے، نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس کو دیکھنا چاہیے، فَلْيُنَاجِي رَبَّهُ، وہ کسی عام سے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ہم نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر کوئی بندہ نماز سے بھی بچ جائے تو وہ
انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے وسواس ڈالتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عید کی رات کو یہ بدبخت جو ہے اس کو رہا کیا گیا اور اس نے کتنے لوگوں کو ورگلایا ہے۔ آپ نے فرمایا الخمر ام الخبائث، لوگوں شراب سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عید کی رات کو جو ہے وہ شرابوں کے ساتھ عید کی ہوگی۔ ام الخبائث فرمایا سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہ شراب ہے۔ شیطان جوں ہی چھوٹا ہے، جوں ہی بدبخت نکلا ہے، اس نے ورگلایا مسلمانوں کو، جی یہ خوشی کا سال بعد ایک دن آیا ہے، آج بھی نہیں اگر کرنا تو پھر کدن کرنا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ 3 علامات اور 3 نشانیاں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ نشانیاں کہ جن کے ہوتے ہوئے آپ اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے یہ امید واثق کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔ قبول عبادات کی کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ جس بندے میں رمضان کی عبادت کے بعد یا عام دنوں کی عبادت کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، اس منان اور حنان اور رحیم ذات سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ وہ 3 علامات کون سی ہیں؟ پہلی علامت ان کے اندر عبادت کرنے کے بعد اگر بندے کے اندر استکبار کے جذبات کی بجائے استغفار کے جذبات پیدا ہو جائیں تو اللہ سے امید واثق ہے کہ اللہ نے اس بندے کو بھی قبول کر لیا اور اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیا۔ استکبار کے جذبات نہ پیدا ہوں۔ استکبار کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو۔ 4 نیکیاں کر کے بندہ جو ہے پتہ نہیں کیا بن جائے، سمجھے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے۔ اب وہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، اب بات اس کی زبان جو ہے وہ آوارہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے جی بڑیاں نیکیاں کر لیاں نے، ہن جڑا ہے نا دنیا داری کرن دا وقت ہے، پھر اگلے رمضان سے ویکھی جائے گی۔ یہ بدبخت اور بے نصیب آدمی ہے، اس کو نماز نے، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے، رمضان نے کچھ بھی نہیں دیا۔ جس کی طبیعت میں استکبار پیدا ہو گیا ہے اور جس کی طبیعت میں استغفار پیدا ہو گیا ہے وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کی طبیعت میں استغفار پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو ناخن ہے یہاں تک پورے اس کے جذبات اور احساسات کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہے اور وہ پوری دیانتداری سے یہ کلمہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، اور یہ کہنا اس کا جو ہے وہ اس کی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ اس کو نیکی کی، عبادت کی توفیق دیتے ہیں وہ اس قدر زیادہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس کے اندر یہ عاجزی اور انکساری اور یہ استغفار پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی عبادت کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ قبولیت کے بغیر استغفار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، اور جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس کی عبادت کو قبول کیا ہے۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ میں نے سلف کی زندگیوں کو دیکھا اور پڑھا ہے، ایک بات بڑی واضح ملی ہے کہ گناہ گار بندے اپنے گناہوں پہ اتنی استغفار نہیں کرتے جتنے اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ نیک اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنی نیکیوں کے اوپر استغفار کرتے ہیں، اتنی گناہ گار اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے استغفار جو ہے وہ کریں، اور صدقے دل کے ساتھ جو ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی قبولیت کی، اللہ کی طرف سے قبولیت کی جو ہے وہ بہت بڑی جو نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ
آپ جانتے ہیں ماضی قریب کے اندر یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے اللہ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے تھے. اللہ اکبر. ان کے پاس ایک دن صوفی محمد دین میر محمدی رحمہ اللہ وہ تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ صوفی عبداللہ صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مبارک زندگی دی ہے جی, آپ نے بڑا دین کا کام کیا ہے, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا, آپ نے ہزاروں طالب علموں کو قرآن کا حافظ بنا دیا, جہاد فی سبیل اللہ میں آپ مجاہدین کی خدمت کرتے رہے, آپ نے یہ کیا. وہ اپنی زبان میں کہتے رہے, اور جب کہتے ہیں میں نے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو آنسوؤں سے داڑھی تار ہو چکی سی اتنے میں, اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بس کر محمد دین, میں کچھ بھی نہیں ہے, اگر کوئی عمل ہویا ہے تو میرے اللہ نے کرایا ہے, اور میں تے اللہ کو انی دعا کرنا کہ اللہ تو میرے معاف کر دے. یہ ایمان والے اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق والے لوگ تھے. ہم تو کہتے ہیں جی نمازاں ماشاءاللہ جی کی جی اعتکاف بھی کیتا ہے جی, 7 باری قرآن پڑھ دیتا ہے جی ماشاءاللہ, اینا اللہ دے راہ خرچ کر دیتا ہے جی, ہن بھی رب نے جنت نہیں دینی تو پھر اللہ دی مرضی, لا حول ولا قوت. ایسا بدبخت انسان یہ سمجھتا ہے کہ 4 نیکیاں کر کے اس نے اللہ کے اوپر احسان کیا ہے. اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پوری کائنات ایک وہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, پوری کائنات اس طرح بن جائے تو اللہ کی بادشاہی میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہے. تم سارے نیک بن جاؤ, اللہ کو کیا پرواہ ہے, تم سارے بدبخت بن جاؤ, تم سارے گناہ گار بن جاؤ, اللہ کے باغی بن جاؤ, اللہ کی بادشاہت کے اندر پھر بھی کوئی کمی نہیں آنے والی. تو جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیں اس سے بڑھ کے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خنجر لگے, شہادت کا وقت تھا, پیڑ کا جو تھا اس کے اندر جو ہے وہ وار ہو چکے تھے, اور ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ اب جو ہے میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے, اور جب آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھے کہتے ہنیئا لک یا امیر المومنین, اے امیر المومنین تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے, بڑی مبارک ہے تمہارے لیے, تم وہ ہو جو مراد رسول بن کر آئے. کائنات کے امام پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تم کو لیا تھا, اور تم وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا, صحابی بنے, اور تم نے اس صحابیت کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کی خلافت عطا کی تو تم نے عدل کا حق ادا کر دیا, تم نے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا, تم نے وہ نیکیاں کر ڈالی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. تو کہتے ہیں مہلن یا علی, علی رک جاؤ, بس کرو, بس کرو علی رک جاؤ, میں تو اپنے رب سے اتنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا رب مجھے معاف کر دے. تم نیکیاں گن رہے ہو, نیکیاں اللہ اکبر کبیرہ, گننے والا بندہ اور نیکی کر کے اترانے والا, اور دل کے اندر جذبات پیدا ہو جائیں کہ میں نے جی بڑا ماشاءاللہ اس دفعہ بڑی میں نے نیکی کر لی ہے. اس جراثیم سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری نشانی قبولیت کی جو ہے وہ یہ ہے اخفاء. اخفاء عربی کے اندر, اردو کے اندر اخفاء کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا. مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں بلکہ اس کو چھپائیں, نیکی کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں. دیکھیں نا ڈاکو کیا کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, جس چیز پہ ڈاکہ ڈلنے کا خطرہ ہو اس کو ہم چھپاتے ہیں یا کھلا چھوڑ دیتے ہیں. میرے پاس جی 2 کروڑ روپیہ ہے اور میں نے وہ سامنے الماری میں رکھا, کوئی بندہ آ کر بتاتا آپ کو؟ نہیں بتاتا. کیوں؟ ڈاکے کا خطرہ ہے. تو جب نیکی ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا جی میں اس سال جناب اینا خرچ کر دیتا, سمجھ لو کہ ڈاکہ پہ گیا. تسی ڈاکو نو دس چکے ہو اور وہ ڈاکو تمہاری نیکیوں کو ڈاکو جو ہے وہ پڑھ چکا ہے. اس لیے فرمایا کہ اخفاء کریں, نیکی کو چھپائیں جتنا چھپا سکتے ہیں. جس قدر آپ نیکی کو چھپا سکتے ہیں اتنا چھپائیں. یہ قبولیت کی نشانی ہے جی. جو بندہ اللہ کی خاطر نیکی کرتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا. سلف صالحین تو نیکی کرتے اپنی بیوی کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کرتے تھے. میں نے ایک محدث کا تذکرہ پڑھا, وہ رات کو بستر پہ سوتے اور یوں اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے, انتظار کرتے رہتے کہ میری بیوی بھی سو جائے.
جب بیوی سو جاتی تو چپکے سے اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ میری بیوی کو بھی نہ پتہ چلے کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس قدر چھپانے کا اہتمام کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ حاصل ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ جس کے لیے عمل کرنا ہے وہ ذات تو جانتی ہے، وہ تو جذبات کو جانتی ہے، وہ دل کے جذبات کو بھی جانتی ہے۔ کس انداز میں نیکی کر رہے ہو، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ سلیٹیں، تختیاں اور یہ نام اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ بدبخت کرتے ہیں جن کو اللہ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیاں بڑی کی ہوں گی، آئے گا اللہ کے دربار کے سامنے، اللہ فرمائیں گے تیرے لیے میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ کہے گا جن کے لیے نیکیاں کرتا رہا تھا آج ان کے پاس چلا جا، ان سے اجر لے لے، میرے لیے تو نے نیکی کی کوئی نہیں۔ تو کہتا تھا فلاں صاحب راضی ہو جائیں، فلاں جو ہے وہ واہ واہ کر دے، فلاں جو ہے وہ میرا نام لے دے، فلاں اشتہار پہ میرا نام آ جائے، فلاں تختی جو ہے وہ میرے نام کی لگ جائے۔ یہاں پر تو گندی نالیاں بنواتے ہیں نا لوگ، وہاں پر بھی تختی لگوا دیتے ہیں فلاں صاحب نے بنوائی ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو یہ شہرت حاصل کرنا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے ہاں انسان کو اجر سے محروم کر دیتی ہیں۔ دنیا میں واہ واہ مل جائے گی، واہ جی واہ فلاں نے یہ کام کر دیا، لیکن آخرت کے اندر فرمایا کہ اس بندے کے لیے کوئی اجر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اللہ کی قسم میں دل کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑا ایک حوصلہ اور تسلی سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھا چکی ہے۔ بڑی ایک امید والی یہ آیت ہے ہر مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھا چکی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے روزوں کے اوپر بھی اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ ہمارے قیام کے اوپر اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا اس کے اوپر اپنی رحمت فرما دے، یا اللہ زندگی کی عبادت کے اوپر رحمت فرما کر اللہ اس کو قبول کر کے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ یہ کبھی انسان کے دل کے اندر یہ جراثیم پیدا نہ ہو کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے جی میں یہ کر رہا ہوں، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے جی، یہ سمجھ لیں۔ آپ جتنا مرضی کر لیں اللہ کو، اگر ریاکاری کا جذبات پیدا ہو گئے تو پھر ساری کی ساری باتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ حساب نہ کیا کریں، حساب کو مخفی رکھا کریں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ حساب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملکہ زبیدہ جب انہوں نے عرفات کے میدان میں نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، تو جو کام کرنے والے اور جو ان کے منشی تھے جتنا خرچ آیا تھا وہ سارا رجسٹر لے کر ان کے پاس آئے اور آ کر ان کو بتایا کہ اس قدر زیادہ اس نہر کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کشتی لی، اس کے اندر سوار ہوئے، اس کو نہر کے اندر ڈالا، اور وہ جو رجسٹر تھے نا حساب والے وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیے، نہر کے درمیان میں جا کر ان کو پھاڑا اور پھاڑ کر نہر کے برد کر دیا، اور کہنے لگی یا اللہ میں نے دنیا کے اوپر حساب نہیں کرنا ہے کہ میں نے کتنے پیسے لگا دیے، یا اللہ تو آخرت میں بھی میرا حساب نہ کرنا، مجھے معاف کر دے۔ اس طرح کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری قبولیت کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرنے کے بعد بہت زیادہ اس نیکی کے لیے پریشان ہو جائے اور اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، قبولیت کی دعائیں کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بادشاہ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے کیا اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ان کو پکارا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا وفادار ابراہیم، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، آسمان کا رب جس کی وفا پہ ناز کر رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ توحید کے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے اجر کا طلب جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ یار دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے کو یہو جہا عمل کروائے کہ اللہ اس سے راضی ہو کے کہے کہ میرے بندے نے میرے واسطے عمل کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب انہوں نے بیت اللہ بنایا ہے نا، کوئی چھوٹی نیکی ہے،
بیت اللہ، اللہ کا گھر بنایا تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے، دلوں کے راز تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں بنایا ہے، دلوں کے راز تو جانتا ہے، اللہ میرے دل کے جذبات کو بھی تو جانتا ہے کہ یہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، سننے والا بھی تو ہے، میری زبان نے کیا کہا کہ اللہ تیری خاطر بنایا ہے، میرے دل کے اندر جذبات جو تھے وہ بھی تجھے راضی کرنے کے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو اب میری اس جو ہے محنت کو قبول کر لے، کیونکہ تو سننے والا اور تو علم رکھنے والا ہے، یا اللہ تو میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام، نیکی کے بعد نیکی کی قبولیت کی دعا کسی کے منہ پہ آ جائے تو یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ یا اللہ اب اس کو قبول فرما لے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرے اس پیٹ میں مجھے نہیں پتا بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن جو بھی ہے میں نے تیرے راہ میں وقف کر دیا تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر اللہ نے کیسا قبول کیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے دعائیں سن لی، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ قیامت تک اس کے تذکرے ہوں گے۔ کتنی روشنی ملتی ہے اس آیت مبارکہ سے، یار اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر کے دین کے راستے پہ لگا کے صرف چھوڑ نہیں دینا، بھول نہیں جانا، بلکہ ان کے لیے قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، یا اللہ میرے بس میں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کروں، یا اللہ میں نے کر دیا، اب اس کو تو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ اور خاص کر والد کی دعا بچوں کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا وہ کثرت سے ان کی قبولیت کی دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ تمہارے بچوں کو اپنے راستے کے اندر قبول فرما لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، نماز فجر کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے، دعا کریں اللہ تعالیٰ فجر کی نمازیں بیت اللہ کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجد نبوی کی نمازیں عطا فرما دے، یا اللہ بار بار تکرار کے ساتھ مولا اپنے گھر کی زیارتیں عطا فرما دے، یا اللہ تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے جو جا چکے ہیں ان کے لیے، جو نہیں جا چکے مولا سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائیں، فجر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ یہ کائنات کے امام پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، اور یا اللہ زمین پہ عمل میں کروں، آسمان پہ تو اس کو قبول فرما۔ کائنات کے امام پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں فجر کے بعد کہ یا اللہ میرے عملوں کو قبول فرما لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں ہر نیک عمل کے بعد کہ اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کرنی ہے اسی حوالے سے، وہ ایک دعا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، بڑی شاندار دعا ہے جی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ پوچھیں نا کہ 40 سال زندگی کا نچوڑ، بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا، 40 سال کی عمر یا اس سے زیادہ جن دوستوں کی عمر ہو چکی ہے، اس سے بہترین قرآن کا تحفہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا جو یہ دعا ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں نتقبل ما احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کر لیں گے انہوں نے جو جو نیکی کی ہوگی، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر اصحاب الجنتی، پھر ہم ان کو اپنی جنت بھی عطا فرما دیں گے۔
وعدہ صدقی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کسی عام کا وعدہ نہیں ہے، کسی ایم این اے کا وعدہ نہیں ہے کہ ایم این اے بن گیا تو بھول گیا، کسی وزیر اور منسٹر کا وعدہ نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ یہ کروں گا بعد میں بھول جائے گا۔ وعدہ صدقی، فرمایا یہ آسمان کے رب کا وعدہ ہے، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنے کام ہوں گے؟ اللہ ہر نیکی کو قبول کرے گا، ہر گناہ کو معاف کرے گا، اور اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ یہ دعا آپ لازم پکڑ لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 ہے۔ قرآن کھول لیں، اس دعا کو زبانی یاد کریں، اور کثرت کے ساتھ، بلکہ آپ ہر نماز کے تشہد کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول فرما لیں گے۔ فلما بلغ اشدہ، جب جوانی کی عمر کے بعد، پکی عمر جس کو ہم کہتے ہیں نا، 40 سال کے بعد کی جو عمر ہے، جب اس عمر کو پہنچے تو پھر انہوں نے یہ دعا کرنی شروع کرتی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے دے اب کہ جو تو نے میرے اوپر نعمت کی ہے، جو تو نے میرے والدین پہ نعمتیں کی ہیں، میں ان سب کا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یہ اصل کہ یا اللہ کو ایسا عمل کر لوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور وہ عمل عطا کرے گا۔ مانگنے سے ملتا ہے بھائی، دنیا کے اندر بھی اصول ہے، اور آخرت کے اندر اللہ سے تو پھر بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ مانگنے سے ہی ملتا ہے، مانگنے سے ہی ملتا ہے، مانگتے رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس خالق کی عدالت سے، اس کے دربار سے آپ خالی لوٹیں۔ آپ کی جھولی کو بھرے گا وہ اپنی رحمت کے ساتھ، اس سے مانگتے رہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یا اللہ میری اولاد کے معاملات جو ہیں ان کو بھی سیدھا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا، والدین کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے۔ یا اللہ اولاد کے جتنے معاملات ہیں، یا اللہ کاروبار کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، یا اللہ رشتوں کا معاملہ ہے، یا اللہ صحت کا معاملہ ہے، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا اقرار ہے اس کے اندر۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اللہ تیرا فرما بردار بندہ بن کر جو ہے وہ جینا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو بندہ یہ دعا لازم پکڑ لیتا ہے اور اپنی ہر نماز کے اندر اس دعا کو جو ہے وہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو جو ہے وہ اس کے نیک اعمال جو ہیں ان کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی سیئات جو ہیں اس سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ آج کی آیات جو آپ نے قرآن پاک سورہ المومنون سے سنی ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے اور ان کا ترجمہ، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یہ پہلی صفت ہے وہ بندے جو اپنے اللہ کا ڈر اور خوف، ہیبت اور جلال، یا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ دن کے دلوں میں اللہ کا حیا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب وہ معاملہ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کا حیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں، کہتے ہیں نہیں یار ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے، ہم اپنے رب کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ دلوں میں حیا پیدا کر لیا انہوں نے اپنے رب کا، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پر ان کا پختہ ایمان ہے، ہمارے رب نے جو کہہ دیا ہے وہ حق کہہ دیا ہے۔ اور تیسری فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، اور اللہ کے وہ بندے جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ شرک سے بچنا ہے آپ نے۔ ہر عمل، ہر وہ عمل جو شرک والا ہو یا شرک کی طرف لے جانے والا ہو، اس سے آپ دور ہو جائیں، انشاءاللہ زندگی کے اندر نور آ جائے گا، روشنی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توحید کا نور سینوں کے اندر پیدا کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا لم تقبل صلاتہ 40 یومن، جو کسی نجومی کے پاس گیا، جا کر ہاتھ دکھایا، اس سے اپنی قسمت پوچھی، اس بدبخت کی 40 روز تک اللہ پاک نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ کہ اگر یہ قسمت کا حال جانتا تو یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ یہ 4 طوطے لے کر بیٹھا ہے اور فالے نکال رہا ہے، اس کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، اس کی تو اپنی قسمت رلی ہوئی ہے۔
اس کے تو سر کے اندر گرد و غبار پڑا ہوا ہے اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور حیرت ہے اس مسلمان کے اوپر، اس مرد اور عورت کے اوپر بھی جو ان جیسے لوگوں کے پاس جا کر اپنی قسمت پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اپنی قسمت کے بارے میں، 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے شرکیہ اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پر توکل کریں جی، اللہ کی آیات پر ایمان رکھیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، قبضہ قدرت اس کا ہے اور حکم اس کا چلتا ہے، اور اپنے بندوں میں وہی تصرف کرتا ہے۔ تمہیں خوشی ملنی، تمہیں غمی ملنی، اس کا فیصلہ نجومی نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ آسمان کا رب کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہے تمہارے فیصلے، اس سے مانگے جی، اس سے پوچھیں کہ یا اللہ اگر میری قسمت میں نہیں بھی ہے تو تو لکھنے پہ قادر ہے، تو مجھے عطا فرما دے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں کی طرف سے سر توڑ محنت کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہر عمل کر گزرتے ہیں جو اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے عملوں کو ضائع نہ کرے۔ جب یہ 4 صفتیں پیدا ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ شاہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہی وہ بندے ہیں کہ آسمان کا رب ساری نیکیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ جب بندے میں نیکی کرنے کے بعد تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے نا، وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ پھر اور نیکیوں کے دروازے کھول دیں گے، پھر اللہ اس کو اور نیکیوں کی ہدایت دیں گے، پھر وہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ وَهَا سَابِقُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کے لیے جنت کا داخلہ جو ہے وہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی نیکیوں کو اور اس کے اعمال کو برباد کرنے والی 2 بڑی چیزیں قرآن و حدیث کے مطالعے میں کثرت کے ساتھ جن کا ذکر وارد ہوا ہے وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی تنہائی کو گندہ کرے۔ یہ خاص کر نوجوان جو ہیں وہ میری بات سنیں، فیس بک کے گند سے، یوٹیوب کے گند سے، واٹس ایپ کے گند سے رات کو کمرے کی کنڈیاں بند کر کے یہ جو بے حیائی اور بغیرتی کے پروگرام اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ مت سمجھے کہ اس کی صبح کی پڑھی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی ہے، وہ مت سمجھے کہ اس کا دیا ہوا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جس کی آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں اور بے حیا ہو جاتی ہیں اور وہ رات کو جو ہے وہ ساری رات جو ہے بے حیائی کو دیکھنے میں اور سننے میں لگا دیتا ہے، فرمایا آسمان کا رب اس کی ساری نیکیوں کو خاک کی طرح اڑا دیتے ہیں اور اس کا نامہ مال خالی کر دیتے ہیں۔ کہ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، جب علیحدہ ہوتا ہے تو اللہ کا حیا نہیں اس کو رہتا، اللہ کا خوف نہیں رہتا، اس کے دل سے پھر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ استاد کا ڈر ہے کہ استاد دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، ماں باپ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، دوست اگر دیکھ لے گا تو کیا کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کی ذات کو سب سے ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ وہ دیکھ لے گا تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کرے نوجوان بچے اور بچیاں اس کو سمجھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے الشحناء، جس کا بے شمار حدیثیں، یہاں تک کہ میں نے کوئی ایسی عمل ایسا نہیں قرآن و حدیث میں پڑھا شرک کے بعد کہ بندہ کرے اور لیلۃ القدر کے دن بھی اس کی معافی نہ ہو۔ وہ ایک عمل ہے اور وہ ہے شحناء، یعنی کہ دل کے اندر حسد، بغض اور نفرت کو پال لینا۔ ایک ہے وقتی طور پر جذبات میں آپ آ گئے، غصہ آ گیا کسی پر، وقتی طور پر کسی کے ساتھ آپ ناراض ہو گئے، تھوڑی دیر بعد سمجھ آئی، آپ نے معافی تلافی کر لی، صلح کر لی، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے شحناء کا معنی غصہ پال لینا، نفرت کو دل کے اندر رکھ کر اس کو جو ہے وہ پال لینا اور ختم نہ کرنا۔ فرمایا کہ یہ دل جو ہے نا یہ اتنا گندا اور غلیظ دل ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو آپ اور میں، ہمارے لیے یہی درس اور سبق ہے کہ غصے کو، نفرت کو، حسد کو، بغض کو اپنے دلوں میں پال لینا، اس کو نکال دیا کریں۔ وقتی طور پہ غصہ آ جائے، وقتی طور پہ ناراضگی ہو جائے، وقتی طور پر کسی سے تکلیف مل جائے تو مومن کا تو کام یہ ہے کہ وہ اس کو اسی وقت معاف کر دے، اگر نہیں کر سکا تو بعد میں ضرور کر دے اور دل کو جو ہے وہ صاف کر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے
اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ تمہارا زندگی کا ارجح عمل کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں ارجح عمل یہ ہے کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے ظلم کیا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور انہوں نے کتنے کتنے لوگوں کو معاف کیا، یہ آپ اکثر سنا ہے آپ نے، 3 نسلوں تک ان کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ بادشاہ نے ظلم کیا، نہ حق ظلم، کوئی گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، چوری اور ڈکیٹی نہیں کی، کسی حکمران کی جو ہے وہ توہین نہیں کی، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف اتنا گناہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اسی گناہ کی وجہ سے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ خلیفہ وقت جو تھا وہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جیل میں ڈالا۔ باپ نے کوڑے مارے، اس کی حکومت ختم ہوئی، آگے بیٹا آیا اس نے کوڑے مارے، اور اس کی حکومت ختم آئی، آگے اس کا بیٹا آیا اس نے بھی کوڑے مارے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا آسان تھا؟ 40 کوڑے روز کے لگتے ہیں، اور ابن الحیثم کہتے ہیں وہ اتنا کوڑا زبردست تھا اگر ہاتھی کی پشت پہ لگے تو وہ بھی برداشت نہ کرے۔ 40 کوڑے روزانہ کھاتے ہیں امام احمد بن حنبل، اور نسل در نسل کھا رہے ہیں، 22 سال کھائے ہیں۔ پھر کسی نے کہا شاگرد نے کہ استاد جی ان ظالموں کے لیے بد دعائی کر دو، اتنے ظلم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر میرا اللہ مجھے یہ وحی کر دے، یہ الہام کر دے کہ احمد بن حنبل تو آج جو دعا مانگے گا میں تیری قبول کر لوں گا، تو میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ ان تینوں کو معاف بھی کر دے، اور یا اللہ ان کو جنت بھی عطا فرما دے۔ تو جو اتنا واضح کنسیپٹ اور اتنا واضح صاف دل رکھتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کریں گے۔ ہمارے نزدیک تو ائمہ خدا ہیں، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ اللہ کے ولی اور بزرگ ہیں، اور وہ امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی وہ سوئے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امت کے لیے انہوں نے یہ مارے کھا کے یہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ امت کے لیے انہوں نے شمع جو ہیں وہ روشن کی ہیں، اپنی زندگیوں پر ظلم برداشت کر کے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیے ہیں۔ تو یہ 2 عمل بڑے خطرناک ہیں، ایک تنہائی کو پاک کریں اور ایک اپنے دل کو پاک رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس اور لذت جو ہے وہ تنہائی کے ساتھ اللہ نے رکھی۔ جو تنہائی میں بیٹھ کے نا کوئی نہیں دیکھتا، پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کر کے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس رکھ دیتے۔ تقوی کا صحیح نور جو ہے اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس کی خلوت جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے، اور جو لوگوں کے سامنے نمازی ہے، حاجی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے وہ 5 وقت جو ہے وہ مسجد میں آنے جانے والا ہے، لیکن جو ہی تنہائی میں وہ جاتا ہے وہ ہر حد کو پار کر جاتا ہے، اور وہ ہر وہ معاملہ کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس نے میری پرواہ نہیں کی، لہذا مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کی قبولیت کا یہ سنہری اصول اور ضابطہ قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما یہ کلمہ حصر ہے عربی زبان کے اندر، اور جو عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ بڑے بڑے نیکوں کے ہوش اڑا دیے اس انما نے۔ انما کا معنی کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں، اللہ قبول کرتا ہے صرف متقین کی، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی دوسرا عبادت کو قبول کرنے کا معیار نہیں رکھا، سوائے اس کے اور کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ متقین کی عبادت قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کا حیا رکھتے ہیں، جو ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک میرے جذبات ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے، ایک میری خواہشات ہیں، ایک میرے اللہ کا حکم ہے، ایک میرے معاملات ہیں، میرے خاندان کے معاملات ہیں، اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا حیا اور پیارے محبوب کی سنت کا حیا ہوتا ہے، پھر ان کی ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ متقین کی قربانی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ متقین آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا درجہ، کیا یہ بڑا مشکل کام ہے، 2 حرفی بات ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا
جس لمحے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، جس گھڑی، جس منٹ اور سیکنڈ میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور ہر اس کام سے بچوں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، آپ اس گھڑی متقین میں سے، آپ تقوی والے ہیں۔ اس گھڑی، جس گھڑی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد، اس گھڑی کے بعد میں ہر وہ کام کروں گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ہر اس کام سے بچوں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ کی وہ گھڑی تقوی والی گھڑی ہے۔ آپ اس گھڑی عبادت کریں، آپ اس گھڑی نماز پڑھیں، آپ یہ اللہ کے ساتھ اقرار کر کے کوئی عبادت کریں، اللہ کے فضل سے قبول ہو جائے گی، لیکن صدق کے دل سے۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، کہ اس نے سچے دل سے یہ کہا ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعظکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اتم و اکبر۔